کب ممکن ہے پھر بدعت رسول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ تعالیٰ کے ولی عاشق نبی نائب غوث جلی مجدد دین مصطفی سیدی و مرشدی امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ المعروف فتاوی رضویہ، جو کہ تحقیقات نادرہ پر مشتمل عظیم الشان فقہی انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس کی چھٹی جلد میں صفحہ 183 پر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت لکھتے ہیں، سب درودوں سے افضل درود وہ ہے جو سب اعمال سے افضل یعنی نماز میں مقرر کیا گیا ہے۔ وہ کون سا درود ہے؟ درود ابراہیم۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ ہے درود ابراہیم، یہ سب درودوں سے افضل ہے۔ مزید فرماتے ہیں، درود شریف راہ چلتے بھی پڑھنے کی اجازت ہے، جہاں نجاست پڑی ہے وہاں رک جائے، اور بہتر یہ ہے کہ ایک وقت معین کر کے ایک عدد مقرر کر لے کہ اس قدر باوضو دو زانوں ادب کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے روزانہ عرض کیا کرے، جس کی مقدار 100 بار سے کم نہ ہو، زیادہ جس قدر نبھا سکے بہتر ہے۔ علاوہ اس کے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو بے وضو ہر حال میں درود جاری رکھے، اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک صیغہ خاص کا پابند نہ ہو، بلکہ وقتاً فوقتاً مختلف صیغوں سے عرض کرتا رہے تاکہ حضور قلب میں فرق نہ ہو۔ درود شریف اور کلمہ طیبہ اور استغفار، ان سب کی کثرت نہایت محبوب مطلوب ہے۔ کلمہ طیبہ کو افضل الذکر فرمایا، اور یہ کہ اللہ عز و جل تک اس کے پہنچنے میں کوئی روک نہیں، اور استغفار کے لیے فرمایا شادمانی ہے اسے جو اپنے نام اعمال میں استغفار بکثرت پائے، اور اپنے تمام اوقات کو درود شریف میں صرف کر دینے کو فرمایا کہ ایسا کرے گا تو اللہ عز و جل تیرے سب کام بنا دے گا اور تیرے گناہ معاف فرما دے گا۔ واللہ تعالی علم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، معلوم ہوا سب درودوں سے افضل درود وہ ہے جو سب اعمال سے افضل یعنی نماز میں مقرر کیا گیا، درود ابراہیم۔ اور راہ چلتے ہوئے بھی درود پاک پڑھنے کی اجازت ہے، ہاں اگر کہیں نجاست ہو تو وہاں بہتر ہے کہ نہ پڑھے، اور بہتر یہ ہے کہ ایک تعداد مقرر کر لے کہ میں نے اتنا روزانہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنا ہے۔ اب جتنا مقرر کر لیا اس کی پابندی کرے، اور پڑھے کس طرح؟ سبحان اللہ، باوضو دو زانوں ادب کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے پڑھے، اور جو تعداد مقرر کرے اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں 100 سے کم نہ ہو، اور اس سے زیادہ اگر نبھا سکے تو اور بھی بہتر ہے۔ تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو بے وضو درود پاک پڑھ سکتے ہیں،
یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ایک صیغہ درود کا خاص نہ کر لے، پابند نہ کر لے، بدل بدل کے پڑھے تاکہ حضور قلب میں، ذوق میں، شوق میں فرق نہ آئے۔ اور سبحان اللہ، جو اپنے تمام اوقات کو درود شریف میں صرف کر دینے کی سعادت حاصل کرے گا، ہر وقت درود و سلام پڑھتا رہے گا فرائض وغیرہ کی پابندی کے علاوہ، تو اس کے لیے بشارت ہے کہ اس کے لیے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرے سب کام بنا دے گا اور تیرے گناہ معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فیضان حدائق بخشش، اس سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں انشاءاللہ عز وجل۔ اس سلسلے میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت، ولی نعمت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماحی بدعت، عالم شریعت، پیر طریقت، باعث خیر و برکت، حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے اشعار اور ان اشعار کے مشکل الفاظ کے معنی اور اس کی تشریح اور وضاحت، آج انشاءاللہ عز و جل قصیدہ درود کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، اس کے کچھ اشعار سنیں گے۔ ویسے تو اس قصیدے کے 60 اشعار ہیں جس کے لیے گھنٹوں کا وقت چاہیے، مگر سلسلے کا وقت ظاہر کہ محدود ہے، اسی کے مطابق چند اشعار پیش کیے جائیں گے۔ اور پہلے میں آپ کو اعلی حضرت کی ایک ربائی پیش کرتا ہوں۔ اعلی حضرت اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ، پیشہ میرا شاعری نہ دعویٰ مجھ کو، پیشہ میرا شاعری نہ دعویٰ مجھ کو، شاعری میرا پیشہ نہیں ہے، روزی کا ذریعہ نہیں ہے، کوئی پروفیشن نہیں ہے، ہاں شرع کا البتہ ہے جنبہ مجھ کو، جنبہ حمایت، طرفداری، لحاظ، مولا کی ثنا میں حکم مولا کا خلاف، لو زینہ میں سیر تو نہ بھایا مجھ کو، یعنی لوزینہ کا مطلب ہے بادام کا حلوہ، اور سیر کھجور کی گٹھلی۔ اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ شاعری میرا پیشہ نہیں ہے، نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں شاعر ہوں، ہاں شریعت کی حمایت اور طرفداری کا پورا پورا خیال ہے، یعنی میں شاعری کے ذریعے شریعت کی حمایت و طرفداری چاہتا ہوں، مولا کی ثنا میں حکم مولا کا خلاف، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و ثنا کرتے ہوئے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کروں، شریعت کی خلاف ورزی کروں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی لوزینہ میں یعنی بادام کے حلوے میں کھجور کی گٹھلیاں ڈال دے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا کا مطلب اللہ تعالی کے لیے بھی مولا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مددگار، ٹھیک ہے؟ تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مدنی جذبات کا اظہار فرما رہے ہیں کہ شاعری میرا پیشہ نہیں ہے، نہ میں دعویٰ کرتا ہوں، میں تو شریعت کی پاسداری اور حمایت چاہتا ہوں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا کرنا چاہتا ہوں، اور آقا کی ثنا کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی خلاف ورزی نہیں چاہتا، ورنہ یہ تو وہی بات ہوگی کہ بادام کے حلوے کے اندر کوئی کھجور کی گٹھلیاں جیسے ڈال دے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سید اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بے مثل و بے مثال شاعری کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالی کی محبت ڈالی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی، صحابہ اہل بیت اطہار اولیاء کبار رحمہم اللہ الغفار کی محبت ڈالی۔ کسی نے کیا خوب کہا، ڈال دی
قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام حکمت حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بیٹھے بیٹھے اسلام بھائیو، قصیدہ درود جس کے چند اشعار اور اس کا خلاصہ وغیرہ سننے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس قصیدے کے بارے میں میرے آقا سیدی اعلی حضرت علی رحمت رب العزت نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے میں اسے پڑھا جائے، اس قصیدہ درود کو. اور اس کلام کے لیے بھی وصیت فرمائی تھی کہ یہ بھی پڑھا جائے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یہ وصیت جو ہے اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے، حیات اعلی حضرت. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عاشق اعلی حضرت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اعلی حضرت کی اتباع کرتے ہوئے یہ وصیت کی ہے کہ میرے جنازے میں بھی درود یہ قصیدہ درود پڑھا جائے. چنانچہ مدنی وصیت نامہ، یہ نماز کے احکام، اس کا ایک رسالہ ہے مدنی وصیت نامہ. اس کے صفحہ نمبر 6 پر امیر اہل سنت لکھتے ہیں، جنازے کے جلوس میں سب اسلامی بھائی مل کر امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا قصیدہ درود کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود پڑھیں. اس کے علاوہ بھی نعتیں وغیرہ پڑھیں، مگر صرف اور صرف علماء اہل سنت ہی کا کلام پڑھا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو قصیدہ درود کے چند اشعار اور اس کی وضاحت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. تو یہ قصیدہ درود ہے. درود کا مطلب کیا ہے؟ آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ تفسیر خزائن العرفان میں، جو کہ ترجمہ کنز الایمان پر لکھی گئی ہے، اس میں صدر الافاضل مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس کے تحت لکھتے ہیں علماء نے اللہم صلی علی محمد کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ یا رب عز و جل محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عظمت عطا فرما، دنیا میں ان کا دین بلند اور ان کی دعوت غالب فرما کر، اور ان کی شریعت کو بقا عنایت کر کے، اور آخرت میں ان کی شفاعت قبول فرما کر، اور ان کا ثواب زیادہ کر کے، اور اولین و آخرین پر ان کی فضیلت کا اظہار فرما کر، اور انبیاء مرسلین اور ملائکہ اور تمام خلق پر ان کی شان بلند کر کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کعبے کے بدر الدجا تم پہ طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. بدر الدجا اندھیروں کو ختم کرنے والا، ماہ تمام. شمس الضحا
چاشت کے وقت کا سورج۔ سید اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت بارگاہ رسالت میں کروڑوں درود پیش کرتے ہوئے عرض کر رہے ہیں، اے کعبۃ اللہ المشرفہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کو کفر و شرک کے اندھیرے سے پاک کرنے والے چاند، تم پر کروڑوں درود۔ اے مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کو مشرکین یہود و نصارہ کے کفر و شرک کی گھٹا ٹوپ ظلمت سے روشنی بخشنے والے سورج اور آفتاب، تم پر کروڑوں درود۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اعلی حضرت علی رحمت رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کا چاند، طیبہ کا سورج عرض کیا۔ آئیے اس بارے میں قرآن آیت سماعت فرمائیے، کیونکہ پچھلے سلسلے میں عرض کیا گیا تھا کہ اعلی حضرت فرماتے ہیں قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی۔ چنانچہ پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 45-46 ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ترجمہ کنز الایمان، اے غیب کی خبریں بتانے والے یعنی نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب۔ تفسیر خزائن العرفان۔ سراج کا ترجمہ آفتاب قرآن کریم کے بالکل مطابق ہے۔ اس میں آفتاب کو سورج فرمایا گیا، جیسا کہ سورہ نوح میں وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور آخری پارے کی پہلی صورت میں ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا۔ فرماتے ہیں صدر الافاضل، در حقیقت ہزاروں آفتابوں سے زیادہ روشنی آپ کے نور نبوت نے پہنچائی اور کفر و شرک کے ظلمات شدیدہ کو اپنے نور حقیقت افروز سے دور کر دیا، خلق کے لیے معرفت و توحید الہی تک پہنچنے کی راہیں روشن واضح کر دیں اور ضلالت کے وادی تاریک میں راہ گم کرنے والوں کو اپنے انوار ہدایت سے راہ یاب فرمایا اور اپنے نور نبوت سے ضمائر و بصائر اور قلوب و ارواح کو منور کیا۔ حقیقت میں آپ کا وجود مبارک ایسا آفتاب عالم تاب ہے جس نے ہزارہ آفتاب بنا دیے، اسی لیے اس کی صفت میں منیر ارشاد فرمایا گیا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کعبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ یعنی اعلان نبوت سے پہلے کیا تھا؟ یہ کفر و شرک کا مرکز تھا۔ اس کے ارد گرد 360 بت نصب کیے گئے تھے۔ کفار عرب ان بتوں کی بڑی تعظیم کرتے، بڑی قلبی عقیدت رکھتے، اپنے اولاد کے نام بتوں کے نام پر رکھتے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو با آواز بلند ان بتوں کے ناموں کے نعرے لگاتے، پوجا پاٹ کرتے۔ یہ سلسلہ سن 8 ہجری تک رہا، یہاں تک کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کو فتح فرمایا۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے ذریعے سے کفار کے مشہور بت لات و منات و عزا وغیرہ کو مسمار کروایا، تہس نہس کروا دیا۔ میرے آقا کا ایک لقب کیا ہے؟ بت شکن۔ بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تا کعبہ
الصلاۃ والسلام۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روز فتح مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ کہاں داخل ہوئے؟ کعبہ مقدسہ میں۔ تو کعبہ مقدسہ کے گرد 360 بت نصب کیے ہوئے تھے، لوہے سے اور رانگ سے جوڑ کر ان کو مضبوط کیا گیا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ایک لکڑی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت 81، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ ترجمہ کنز الایمان، حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ آقا یہ آیت پڑھتے اور اس لکڑی سے جو آپ کے دستے مبارک میں تھی بت کی طرف اشارہ کرتے جاتے اور وہ بت گرتے جاتے۔ بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں کی گندگی سے پاک کیا، کعبے کو کفر و شرک کے اندھیرے سے پاک کیا اور نور اسلام کو روشن و منور کیا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے بدر الدجا کہہ رہے ہیں۔ طیبہ کے شمس الضحیٰ کیوں کہا؟ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب مدینہ منورہ میں جلوہ فرمائی نہ ہوئی تھی، اس کا نام کیا تھا؟ یثرب۔ کیا نام تھا؟ یثرب۔ بیماریوں کا گھر تھا، آب و ہوا اچھی نہیں تھی، اور یہاں پر یہود و نصارہ کے کفری اور شرکی عقائد کی ظلمت تھی، اندھیرا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف لائے، دعائے مصطفیٰ سے آب و ہوا اچھی ہو گئی، صحت افزا ہو گئی، بیماریوں کے لیے شفا ہو گئی، یہود و نصارہ کے کفر و شرک کے اندھیرے چھٹ گئے، نور اسلام جگمگ جگمگ کرنے لگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو طیبہ کے شمس الضحیٰ کہہ رہے ہیں۔ کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا آقا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیاں ہو بھلا، کوئی غیب کیا تم سے نیاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اس دوسرے شعر میں سید اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ تو غیب کا لفظ استعمال ہوا، اس کا مطلب ہے غیر موجودگی، غائب یا پوشیدہ ہونے کی حالت۔ وہ چیز جو غیر مرئی نظر نہ آئے، پوشیدہ ہو، اسے غیب کہتے ہیں۔ یہ لغوی معنی ہے غیب کے، نہاں پوشیدہ ہونا، چھپا ہونا۔ اللہ رب العالمین غیب ہی نہیں بلکہ غیب الغیب ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اے سرور کائنات، معراج کی رات جب اس ذات پاک
جل جلالہ کو بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر کی آنکھ سے دیکھ لیا تو اور کوئی غیب کی بات آپ سے کیسے پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ معراج کی رات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ جی ہاں، امام احمد اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رأیت ربی عز وجل، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے رب عز وجل کو دیکھا۔ مصنف عبد الرزاق میں ہے، حضرت امام حسن بصری علی رحمت اللہ القوی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کرتے تھے بے شک حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب عز وجل کو دیکھا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے جب دیدار الہی کے بارے میں پوچھا جاتا فرمایا کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عز وجل کو سر کی آنکھ سے دیکھا 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 یہاں تک فرماتے کہ سانس ٹوٹ جاتی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چشمان کرم سے سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا۔ اس کی تفصیل دیکھنا چاہیں اعلی حضرت نے بڑا پیارا رسالہ لکھا ہے، منبہ المنیتی بوصول الحبیب الی العرش والرؤیتی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عرش تک جانے اور اللہ تعالی کو دیکھنے کا بیان۔ یہ فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں، اس میں تفصیل دیکھیں۔ پارہ 27 سورہ نجم، قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آیت 17 ارشاد ہوتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، ترجمہ کنز الایمان، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی۔ مفتی احمد یار خان علی رحمت اللہ المنان تفسیر نور العرفان میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب عز و جل کی ذات کو دیکھا، نہ آنکھ جھپکی نہ دل گھبرایا، اس شان کے ساتھ دیکھا۔ تو آئیے مل کر بارگاہ رسالت میں کروڑوں درود پیش کرتے ہیں۔ اور کوئی غیب کیا آقا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو ٹھنڈا میرا آقا دل، کرو ٹھنڈا میرا آقا دل، کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو عاشق رسول کی کیسی عشق بھری تڑپ ہے، کیسی انوکھی آرزو ہے۔ پا پاؤں، کف تلوا، کفے پا پاؤں کو تلوا، چاند سا چاند جیسا۔ آقا اے میرے آقا اپنا چاند جیسا پاؤں کا تلوا میرے سینے پر رکھ دیجئے، میرا دل ٹھنڈا ہو جائے، میرا دل آپ کے عشق کی آگ میں تپ رہا ہے، میرے سینے پر اپنا پاؤں رکھ دیجئے تاکہ میرے دل کو ٹھنڈ پڑ جائے۔ آپ پر کروڑوں درود ہوں۔ اور عاشق اعلی حضرت امیر اہل سنت اپنی عشق بھری تمنا کا اظہار یوں کرتے ہیں، یہ رہا میرا سر سینہ
قلب و جگر یہ رہا میرا سر، سینہ قلب و جگر للہ رکھ دو قدم تاجدار حرم. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. انتخاب پسندیدہ، وصف خوبی خصلت صفت. مصطفیٰ کا کیا مطلب ہے؟ چنا ہوا، سلیکٹڈ. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ساری خدائی میں خدا عز و جل نے محبوبیت کے لیے آپ کو منتخب فرمایا. آپ کی ہر خو خصلت وصف عادت بے مثل و بے مثال لاجواب و با کمال. جب آپ کا نام ہی مصطفیٰ ہے، یعنی چنا ہوا، برگزیدہ. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک ہی ہے مصطفیٰ، چنا ہوا. تو آپ کی ذات پاک، آپ کا نام جب چنا ہوا برگزیدہ ہے تو آپ کی ذات پاک کتنی عرفہ والا ہوگی. اے آقا، آپ پر اللہ تعالی کی کروڑوں رحمتیں ہوں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک کیا ہے؟ مصطفیٰ، چنا ہوا، برگزیدہ. سبحان اللہ. وہ ذات جو تمام کائنات سے برگزیدہ و افضل و انتخاب و خلاصہ ہے، وہ ہے مصطفیٰ. مسند احمد بزار معجم کبیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ذات پاک کو اپنے لیے منتخب فرما لیا. اللہ رب العزت نے بندوں کے دلوں کی طرف توجہ فرمائی تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کو سب سے افضل پایا، لہذا اپنی ذات کے لیے منتخب فرما لیا. شیخ ابو ربیع امام ابن جوزی علامہ خفاجی رحمہم اللہ بیان کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر اور جسم منور کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو سید الملائکہ جبریل امی علیہ السلام کو حکم دیا، میرے پاس سفید روشن مٹی لاؤ. جبریل امی علیہ السلام ملائکہ فردوس، یعنی جنت کا اعلیٰ مقام جو فردوس ہے، وہاں کے فرشتوں کو لے کر زمین پر آئے، اور جہاں اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ بنا ہوا ہے، یہاں سے اس مقام سے سفید اور نورانی مٹی اٹھا کر بارگاہ الہی میں لے کر گئے. اس سفید اور نورانی مٹی کو جنتی صاف پاکیزہ پانیوں اور تسنیم کے ساتھ گوندا گیا، حتیٰ کہ چمکتے موتی کی طرح ہو گئی، اور اس کے لیے عظیم شعائیں تھیں. پھر فرشتے اسے عرش و کرسی آسمان و زمین کی سیر کراتے رہے، حتیٰ کہ تمام فرشتوں نے آپ کے بارے میں جان لیا. حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں اسماعیل کو چنا، اولاد اسماعیل میں بنی کنانا کو چنا، بنی کنانا سے قریش کو چنا، قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں میرا انتخاب کیا. فرمایا میں تمام لوگوں سے حسب و نسب میں اور اصل میں بہتر ہوں.
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جبریل امی میری خدمت میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں زمین کے ہر گوشے پر گیا ہوں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یعنی آپ سے بڑھ کر افضل آدمی کوئی نہیں دیکھا، اور نہ ہی بنی ہاشم سے کسی خاندان کو اعلی پایا۔ ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، تم ہو شہید آقا تم ہو شہید و بصیر، شہید گواہ، بصیر دیکھنے والا، تم ہو شہید و بصیر، اور میں گناہ پر دلیل کھول دو چشمے حیا، عرض کر رہے ہیں اے آقا آپ کو اللہ تعالیٰ نے گواہ بنایا، کوئی چیز آپ سے پوشیدہ نہیں، میں کس قدر گناہوں پر جری ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں پھر بھی گناہ کرتا ہوں۔ آقا میری شرم و حیا کی آنکھ کھول دیں، آپ پر اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 456، سید اعلی حضرت لکھتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات و وفات میں اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ وہ اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں، ان کی حالتوں، نیتوں، ارادوں، دل کے خطروں کو پہچانتے ہیں، اور یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن ہے، جس میں اصلاً یعنی بالکل پوشیدگی نہیں۔ تم ہو شہید و بصیر آقا تم ہو شہید و بصیر، اور میں گناہ پر دلیل کھول دو چشمے حیا، تم پہ جواد و کریم آقا تم ہو جواد و کریم آقا تم ہو جواد و کریم آقا تم ہو جواد و کریم، تم ہو تم پہ کروڑوں درود، بھیک ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود۔ ہمارے آقا جواد ہیں، جواد یعنی بڑا سخی، کریم ہے یعنی کرم کرنے والے، عنایت کرنے والے، رؤوف رحیم مہربان رحم کرنے والے، داتا دینے والے۔ اعلی حضرت کیا عرض کر رہے ہیں؟ آقا آپ جواد ہیں، کریم ہیں، رؤوف ہیں، رحیم ہیں، داتا ہیں۔ اے جواد و کریم و رؤوف و رحیم آقا ہمیں بھیک عطا کر دیجئے، آپ پر اللہ تعالی کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رؤوف الرحیم ہیں، جیسا کہ پارہ 11 سورہ توبہ آیت 128 میں ارشاد ہوا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔
ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑھنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کی نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان مہربان۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دو ناموں سے مشرف فرمایا۔ یہ کمال تکریم ہے ہمارے آقا کی۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھیک عطا کرتے ہیں، داتا ہیں، رؤوف ہیں، رحیم ہیں، جواد ہیں، کریم ہیں۔ دیکھیے پارہ 30 سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ترجمہ کنز الایمان، اور منگتے کو نہ جھڑکو۔ پارہ 30 سورہ کوثر آیت نمبر 1، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کثرت سے عطا فرمایا، اور پھر فرمایا کہ سائلوں کو نہ جھڑکیں۔ سبحان اللہ۔ تم ہو جواد و کریم، آقا تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، بھیک ہو داتا عطا، تم پہ جب تک غلام جائیں نا، جب تک غلام خلد سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا، تم پہ کروڑوں درود۔ اے آقا جب تک آپ کے امتی، آپ کے غلام جنت میں داخل نہ ہو جائیں گے، کسی نبی کے امتی جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالی کی عطا سے آپ مالک جنت ہیں، آپ پر کروڑوں رحمتیں ہوں۔ سب سے پہلے آقا کی امت جنت میں جائے گی آقا کے صدقے میں، ساری امتوں کے مقابلے میں۔ آئیے میں آپ کو المصنف حدیث نمبر 31,793 پیش کرتا ہوں۔ یہ بھی فتاوی رضوی شریف کی 30ویں جلد میں حضرت سیدنا امام مکحول تابعی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، امیر المؤمنین غیظ المنافقین خلیفۃ المسلمین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک یہودی پر قرضہ تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا، اس رب عز و جل کی قسم جس نے محمد کو تمام انسانوں پر فضیلت بخشی، میں تجھے قرضہ لیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ یہودی نے قسم کھا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت سے انکار کیا۔ امیر المؤمنین نے اس یہودی کو ایک تھپڑ رسید کیا۔ وہ یہودی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور شکایت کی، سرکار دو جہاں رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو حکم دیا، اس کو راضی کرو۔ پھر یہودی کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، او یہودی، آدم صفی اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ نجی اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، میں حبیب اللہ ہوں۔ او یہودی، اللہ تعالی نے اپنے دو ناموں پر میری امت کے نام رکھے۔ اللہ تعالی سلام ہے، میری امت کا نام مسلمین رکھا۔ اللہ تعالی مؤمن ہے اور میری امت کا نام مؤمنین رکھا۔ بلکہ او یہودی، جنت سب نبیوں پر حرام ہے جب تک کہ میں جنت میں تشریف نہ لے جاؤں۔ جنت سب امتوں پر حرام ہے جب تک کہ میری امت داخل جنت نہ ہو جائے۔ جائیں نہ جب تک غلام
جائیں نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود۔ جنت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ملک ہے، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں۔ یہ کیا فرما دیا؟ آقا مالک جنت ہے، ہاں اللہ کی عطا سے ہیں۔ اور بہت ساری روایات اس پر پیش کی جا سکتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 بار، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خرید لی، بیر روما کے دن اور لشکر کی تنگدستی کے روز۔ حضور مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کیا فرمایا؟ کل تمہارے لیے جنت میرے ذمے ہے۔ فرمایا جو میرے لیے اپنی زبان اور شرمگاہ کا ضامن ہو جائے کہ ان سے میری نافرمانی نہ کرے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ اللہ کی عطا سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مالک جنت ہے۔ اور وہ کیا فرمایا اعلیٰ حضرت نے؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو جائیں نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود۔ اپنے خطا واروں کو آقا اپنے خطا واروں کو اپنے دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ، اپنے مجرموں اور گناہ گاروں کو دامن میں لے لیجئے۔ اگر آپ اپنی پناہیں عطا نہیں فرمائیں گے تو پھر کون ہمیں پناہ عطا کرے گا؟ آپ پر کروڑوں رحمتیں ہوں۔ دوسری جگہ پر اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں نا، چور حاکم سے چھپا کر یا اس کے خلاف، چور حاکم سے چھپا کر یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ اور برادر اعلیٰ حضرت استاد زمن مولانا حسن علیہ رحمت اللہ المنان کیا عرض کرتے ہیں؟ بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے؟ مجھ گناہگار کون بخشوائے گا؟ کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر؟ اپنے خطا واروں کو آقا اپنے خطا واروں کو اپنے دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود۔ کام وہ لے لیجیے آقا، کام وہ لے لیجیے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو
رسول اللہ مجھ سے ایسے کام لے لیجئے کہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں، اور میرے نام یعنی رضا یعنی خوشی، رضا کے معنی خوشی بھی ہے نا، کہ معنی بھی درست ہو جائیں، یعنی میں اس میں مسمع ہو جاؤں، آپ پر کروڑوں رحمتیں ہوں۔ بعض اسلامی بھائی یوں پڑھتے ہیں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ کہ اعلی حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہو نام رضا عاجزی کی، تو اس طرح وہ بدل دیتے ہیں۔ اور میرے شیخ طریقت فرماتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ شاعر نے جس طرح لکھا ہے ویسے پڑھنا چاہیے۔ اگر کچھ رد و بدل کرنا چاہیں، عاجزی کے الفاظ بدلنا چاہیں، یا تو وضاحت کر دیں، یا پہلی بار جو لکھا وہ پڑھیں اور پھر دوسری بار جب پڑھیں تو پھر اس میں تبدیل کریں، ساتھ میں وضاحت بھی کر دینی چاہیے۔ تو اس کلام کو جیسا لکھنے والے لکھا ویسا ہی پڑھنا چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، کیا بات ہے اعلی حضرت کی۔ اللہ تبارک و تعالی اعلی حضرت کے صدقے میں ہمیں عشق رسول کی دولت سے مالا مال کر دے۔ جس کی جھولی میں یہ خیرات ہے وہ مالا مال ہے، وہ مالدار ہے، وہ سرمایہ دار ہے۔ اعلی حضرت کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود و سلام کی توفیق عطا فرما دے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے، اور اس مدنی ماحول کی برکت سے انشاءاللہ درود و سلام پڑھنے کی سعادت بھی حاصل ہوگی، اس کی ترغیب بھی ہوتی رہے گی، اور آقا کے جلوے بھی انشاءاللہ عز و جل آشکار ہو جائیں گے۔ غیبت کی تباہ کاریاں، فیضان سنت جلد دوم کا ایک باب ہے یہ، اس میں ایک مدنی بہار صفحہ 42 تا 43 ہے، یہ سنیے اور ایمان تازہ کیجیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہی ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی کام بھی کرتے رہیے۔ اس میں امیر علیہ سنت بالخصوص اسلامی بہنوں کو ترغیب دلا رہے ہیں۔ یہاں کچھ پیچھے اسلامی بہنوں کا ذکر ہوا ہے، عورتیں دوزخ میں زیادہ ہوں گی کہ 23 حروف کی نسبت سے عورتوں میں کی جانے والی غیبتوں کی 23 مثالیں، اس کے بعد یہ باہر آ رہی ہے۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، دعوت اسلامی کا مدنی کام بھی کرتی رہیے، اور دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کی مسافرہ بننے کی سعادت بھی حاصل فرماتی رہیے۔ اسلامی بہنوں کے قافلے بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سفر کرتے ہیں، مگر اسلامی بہنوں کی جو پاکستان سطح پر، کابینہ سطح پر ذمہ داراں ہیں، ان کی اجازت کے بغیر یہ ترکیب نہیں ہو سکتی۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں، اگر کوئی پوچھے کہ مدنی قافلوں میں کیا ملتا ہے تو میں کہوں گا کہ مدنی قافلوں میں کیا نہیں ملتا۔ اس مدنی بہار کو ملاحظہ فرمائی اور عشق رسول سے لبریز دل کا فیصلہ مدنی بہار کے اختتام پر کرتے ہوئے شعر پر سبحان اللہ کہہ کر مہر تصدیق لگا کر کیجیے۔ چنانچہ حیدرآباد باب الاسلام سندھ کی ایک اسلامی بہن کا بیان کچھ یوں ہے، ہمارے علاقے میں دعوت اسلامی کی اسلامی بہنوں کا ایک مدنی قافلہ تشریف لایا۔ دوسرے دن علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کے بعد ہونے والے سنتوں بھرے بیان میں مجھے بھی شرکت کی سعادت ملی۔ بیان کے بعد جب صلاۃ و سلام کے یہ اشعار پڑھے گئے، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، یہ اسلامی بہن کہتی ہیں تو الحمدللہ صلاۃ و سلام کے دوران میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا کہ شہنشاہ مدینہ پھولوں کا ہار پہنے وہاں تشریف لے آئے ہیں۔ اپنے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر میں خود پر قابو نہ رکھ سکی، میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، پھر وہ ایمان افروز منظر میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، یہاں تک کہ اجتماع اختتام کو پہنچا۔ فیضان ہدایت کی بخشش سلسلہ دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اعلی حضرت کے صدقے میں خوب عشق رسول کی خیرات نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے،
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کب ممکن ہے پھر بدعت رسول